10 محرم والے دن میں نے ایک پیغام اپنا ریکارڈ کروایا تھا کہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کی تعظیم، توقیر، ادب ہر مسلمان پر ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے بلکہ صدیاں بیت گئی ہیں کہ اس ماہ مقدس کے اندر جاہل آدمی بھی جو کبھی نماز بھی نہیں پڑھتا وہ بھی اس کے اندر خوشی کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو میں نے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا، اس پر کئی لوگوں نے اعتراضات کیے، جائز اور ناجائز کی بحث کے اندر لوگ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ محرم کے اندر شادی کرنا ناجائز ہے یا حرام ہے۔ ہم نے صرف یہ کہا کہ میرے دوست کچھ چیزیں جائز ہو کر بھی ادب یہی کہتا ہے کہ ان سے رکا جائے، ادب کے تقاضوں کو ملوز خاطر رکھنا پڑتا ہے۔ جس دن ہمارے باپ کی میت گھر کے اندر پڑی ہو اس دن بھی شادی جائز ہے، اس دن بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی آدمی باپ سے جتنا مرضی خفا کیوں نہ ہو وہ اپنے باپ کی میت والے دن گھر میں شادی نہیں رکھے گا۔ اگر اسے کہا جائے بھائی نکاح جائز ہے، شریعت نے منع نہیں کیا، تم کیوں نہیں کرتے ہو، تو وہ کیا جواب دے گا کہ بے شک جائز ہے لیکن یار میرے گھر میں ماتم ہوا ہے۔ افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، خاندان رسول کے گھر کے اندر صف ماتم بچھی ہے، اور پوری دنیا غیر مسلم بھی اس کا حیا کرتے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلوا رہے ہیں۔ اہل سنت کا تو یہ شعار تھا ہی نہیں۔ 1200 سالہ تاریخ کے اندر کوئی ایک واقعہ ایسا اہل سنت کے اندر پایا نہیں گیا۔ یزیدیوں کے اندر پائے جاتے تھے، ہم انہیں تانے دیتے تھے کہ تم یزیدی ہو، لیکن آج ہمیں اپنی نسبتوں کا بھی خیال نہیں ہے کہ ہم کون سے مسلک کے ساتھ، کون سا ہمارا نظریہ ہے اور کس نظریے پر ہم چلے ہیں، اور آج ہمیں عین محرم کے اندر اپنی خوشی کا اظہار ہم کر رہے ہیں، شادیاں رکھ رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس پر میں دوسری بات یہ عرض کروں کہ انہی لوگوں کی وجہ سے رافضیوں کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے خلاف گستاخیاں انہوں نے کی ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے جناب ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں گستاخی ہوئی، انہی لوگوں کی وجہ سے جناب عمر فاروق کی بارگاہ میں گستاخی ہوئی، انہی لوگوں نے دروازے کھولے ہیں گستاخیوں کے، اور انہوں نے اہل بیت اطہار پر کیچڑ اچھالا ہے۔ اور ہر دور کے اندر ان جیسے وہ لوگ پائے گئے ہیں کہ جنہوں نے بغیر کسی وجہ کے، جی ہم جائز سمجھتے ہیں، ہم کون سا ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن ہر جائز چیز بھی بسا اوقات ادب یہی کہتا ہے کہ اسے نہ کیا جائے۔ ہمارا باپ فوت ہو جائے، بہن فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، سال کے بعد اس کی جو تاریخ وصال ہوتی ہے اس پر کبھی کوئی شادی نہیں رکھتا۔ بے شک غم ختم ہو گیا، 3 دن کا سوگ تھا، ختم ہو گیا، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس دن نہ رکھی جائے۔ یہ جان کر ان ایام کے اندر، اور خاص طور پر وہ ایام جن میں خاندان رسول پر پانی بند کیا گیا، ان دنوں کے اندر یہ کام کر کے یہ کسی اور کو خوش نہیں کر رہے، نہ اہل سنت کی خدمت ہو رہی ہے، یہ در حقیقت یزید کے پالتو کتے جو ہیں ان کو راضی کر رہے ہیں۔ اور انہی میں سے وہ لوگ بھی آج منزل پر آ چکے ہیں جو یزید کو نہلا کے پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں جی یزید کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہمیں یہ ضرورت کیا اسے کچھ کہنے کی۔ میری بات سن لیں، یزید کو نہلاتے ہوئے یزید تو پاک نہیں ہوگا، تم ناپاک ہو جاؤ گے اور تمہارا نام ختم ہو جائے گا۔ اپنی نسبت کی طرف دیکھو، تمہاری نسبت قادری نسبت ہے ہماری، تو قادری تو جناب غوث پاک کے ماننے والے ہوتے ہیں، اور غوث پاک 11 پشتوں سے امام حسن کے بیٹے ہیں۔ بیٹے کے ساتھ دوستی، بیٹے کے ساتھ دوستی اور باپ کے ساتھ دشمنی، یہ کہاں کا اصول ہے؟ حسن حسین کو تم مانتے نہیں ہو اور ان کے بیٹوں کو مانتے ہو۔ حضور غوث پاک کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسن کے 11 پشتوں کے بعد۔ ہم غوث پاک کا لنگر تو کھائیں، ان کے جھنڈے اٹھا کے پھریں، 11ویاں بنائیں اور غوث پاک کا تذکرہ کریں، اور جن کے غوث پاک بیٹے ہیں اور جن کے قدموں سے غوث پاک کو غوثیت ملی ہے،
وہ امام حسن کا اور حسین کا نام لیتے ہو ہمیں پیٹ میں مروڑ پڑے اور درد پڑے، اور پھر کوئی بات کرے تو اس پر کہیں جی جائز ہے اور ناجائز ہے۔ جائز اور ناجائز کی بحث کے اندر نہ پڑ دوست، ورنہ بخاری و مسلم بڑی پڑی ہے، ہمارے منہ نہ کھلوائیں آپ، ورنہ ہمیں آپ کا جواب دینا بھی آتا ہے اور آپ کا منہ بند کرنا بھی آتا ہے۔ ہم اہل بیت کی بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی جھوٹی بات نہیں کر رہے، ہم افسانے نہیں کر رہے۔ اہل بیت کوئی دور کے لوگ نہیں ہیں، حضور کے گھر والے، اور اہل بیت کی تاریخ بتا رہی ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کیا ہے، سب کچھ دین کے لیے قربان کیا ہے، اور ہم ان کی بات کریں اور تمہیں مروڑ پڑے تو جاؤ ہماری طرف سے جہنم کے اندر، ہمیں تمہاری درد کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں رسول کریم کے درد کا احساس ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، محرم کے اندر بحیثیت مسلمان ہم خوشی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر خاندان رسول کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔